الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز اور تصویر کلیئرٹی سے آ رہی ہے؟ اچھا، جزاک اللہ خیرہ. تو آئیے، میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں؟ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج کا سبق نمبر 18، اور آج ہم سبق میں پڑھیں گے. آج کا خلاصہ ہے فعل مضارع کی منصوب حالت کس طرح بیان کی جاتی ہے. سیکنڈلی ہم نے کاف کا استعمال سیکھیں گے کہ تشبیہ کے لیے کاف کیسے استعمال ہوتا ہے. تیسرا، تاکید کے لیے کلن کا استعمال. 3 چیزیں. اور حرف ندا کا استعمال جب ال کے ساتھ، یعنی یا کے بعد اگر ہم نے کسی ایسے شخص کو یا ایسی چیز کو پکارنا ہے جس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، یعنی اگر تو میں نے ڈائریکٹ بلانا ہو کسی کو، یا اور میں اس کا نام لے کر بلا سکتا ہوں، یا محمد یا یاسر. لیکن یا کے بعد اگر ال آ جائے، یعنی الناس کو، اگر میں نے ناس کو بلانا ہے تو یا اور ال کے درمیان میں ایہا ایڈ ہو جائے گا، یعنی اے لوگو، یا ایہا الناس یا ایہا الذین آمنوا. تو الندا حرف اور حمزۃ الوصل کا استعمال جہاں پر یہ حمزہ گر جاتی ہے جب آپ اس میں کنیکٹ کرتے ہیں. تو آئیے، اور اس کے علاوہ اسم فعل کی چند مثالیں. یہ ٹرم ہم پہلی دفعہ شاید آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے کہا اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. پھر چند، جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آج کا جو سبق ہے اس کا جو خلاصہ ہے فعل مضارع کی منصوب کی حالتیں پڑھیں گے. ہم نے کچھ پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی، آج اس کو ریوائز کریں گے. اور یعنی فعل مضارع کی، بلکہ یہاں پر ایک بات ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے، ڈیفالٹ مین سٹارٹنگ پوائنٹ، اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں. تو اسم میں بھی ایسا ہی ہے اور فعل میں بھی ایسا ہی ہے. تو اسم اور فعل دونوں کی حالت، یعنی کہ جو اگر آپ اسم کوئی بھی لیں تو ہم جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کرتے ہیں مسلمن، اور مسلمن کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. اب کوئی نہ کوئی وجہ ایسی آئے گی کہ مسلمن سے مسلمان بن سکتا ہے اور مسلمین بن سکتا ہے. اسی طرح فعل میں بھی جو مضارع کی ڈیفالٹ حالت ہے، مثلا یذهبوا، یعنی جو پہلی حالت ہے یہ مرفوع کہلائے گی، جو ڈیفالٹ حالت ہے. اب اس میں کوئی چینج آئے گا، یعنی اگر یہ منصوب بنے گی تو یہ پیش زبر سے کنورٹ ہوگا، اور اگر یہ مجزوم بنے گی تو پیش جزم کے ساتھ کنورٹ ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ ان کی حالتیں جو ہیں فعل مضارع کی جو 3 حالتیں ہیں، ڈیفالٹ حالت کہلائے گی مرفوع، اور چینج حالتیں جو ہیں 2 پاسبلٹیز ہوں گی، منصوب اینڈ مجرور. یعنی اس میں مجرور حالت نہیں ہوگی فعل میں، جبکہ اسم میں ہماری مرفوع حالت جو ہے یہ ہے ڈیفالٹ،
اور اس کی دو چینج حالتیں ہیں، منصوب اور مجرور، اور اس میں مجزوم نہیں ہوگی۔ کاف کا استعمال تشبیہ کے لیے، یعنی جب ہم نے کہنا ہو کہ ایز، لائک، اس جیسا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا نام لے کے، ایگزامپلز ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور کل تاکید کے لیے استعمال ہوگا۔ حرف ندا کا استعمال، یعنی یا کا استعمال ال کے ساتھ، جب ال کے ساتھ آئے گا تو بیچ میں ایہا ایڈ ہو جائے گا، یا ایہا الناس۔ حمزۃ الوصل ایسی حمزہ جو کریکشن میں گر جائے گی، یعنی اس کی لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو آئیے آج، اور نیکسٹ اسم فعل، ہم نے پہلے اسم پڑھا تھا اور فعل پڑھا تھا، تو آج ہم ایسے الفاظ کی طرف بریفلی اشارہ کریں گے کہ جو ہوتے تو اسم ہیں لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں، اور ایسے الفاظ کا استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے، اور کئی ایسے اسماء ہیں جن کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، یہ بھی بطور فعل کے استعمال ہو جاتے ہیں۔ آج ہم چند ڈفرینٹ ایسے دیکھیں گے اسم جو کہ فعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ یعنی ہاذا، ہاذہی کا ایک اور استعمال، اب تک تو ہم نے اس کو استعمال دیکھا تھا کہ ہاذا کے ساتھ ڈائریکٹلی ایک اسم آتا تھا اور وہ بھی ال کے ساتھ، تو ہم کہتے تھے اسم و اشارہ اور اس کے بعد اس کا بدل۔ آج اسم و اشارہ کا ایک اور استعمال اور انداز بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے فعل مضارع کی ڈفرینٹ حالتیں جو ہیں وہ کیسے منصوب بنتی ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ کسی نہ کسی عامل کے ذریعے، یعنی فعل مضارع اگر یہاں پر ہے یذہبو، اور اس یذہبو نے اگر چینج ہونا ہے تو اس کی حالت تب چینج ہوگی کہ اس کے پیچھے کوئی عامل آئے گا۔ عامل کا مطلب کوئی ایسا حرف، لفظ جو اس کو چینج کرے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ انا اگر اس سے پہلے آ جائے یا لام اس سے پہلے آ جائے، والک، او سوری، انا ہے، انا تو آئے گا، اسم کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہو گیا، ٹائپنگ مسٹیک ہے یہاں پہ، اس کو چیک کر لیجئے کہ یہ ان ہے۔ ان جو ہے استعمال ہوگا فعل سے پہلے، انا جو ہے وہ آئے گا، انشاءاللہ ہم نے پڑھ چکے ہیں انا، تو وہ اسم سے پہلے آتا ہے۔ تھینک یو شہزاد صاحب، مسٹیک کرنے کا بھی اور یاد کرانے کا بھی۔ تو اگر ان آ جائے یا لی آ جائے تو یہ یذہبو کو یذہب میں چینج کر دے گا، سوری یذہبا، منصوب میں چینج کر دے گا، منصوب میں چینج کر دے گا یذہبا، ان آئے یا لی آئے۔ اور مجزوم ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو منصوب کی حالتیں ہم چیک کریں گے کہ آج کون کون سی ڈفرینٹ حالتیں ہیں۔ تین صورتیں فعل مضارع منصوب کی، تین صورتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک تو ایسے ہیں جن کے ہم کہتے ہیں آخر میں، جن کے پیش آتا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں نا، ایک، دو، تین، چار، پانچویں بھی لکھ دیتا ہوں میں، یا کو بولتے ہیں دو دفعہ آتا ہے، رائٹ، انت تذہبو اور ہی تذہبو، تو ان کو ہم کہیں گے پانچ ایسے جو کہ بالکل آسان ہے، ان کے منصوب بنانے کے صرف زبر کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تین ایسے ہیں صیغے جن کے آخر میں سے نون گر جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ تذہبینا، تذہبونا اور یذہبونا۔ تو ان کے نون کے گرنا جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ منصوب ہو گئے۔ تو تذہبینا سے تذہبی رہ گیا، تذہبونا سے تذہبو رہ گیا، اور پھر اس کو ساتھ الف ہم نے ایڈ کر دیا، یہ نشانی ہے جمع کے لیے بھی، اور کنفیوژن اس سے نہیں ہوتا۔ جی جی، کوشچن وہ بھی ہے، وہ دو ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، میں لکھ دیتا ہوں۔ ویسے ہم نے تثنیہ والے کتنے ہوں گے؟ 4، ماشاء اللہ، ایکسلنٹ۔ میرے خیال ہم لکھ لیتے ہیں، ہم نے اس لیسن میں ویسے آئیں گے نہیں،
لیکن ہم لکھ لیتے ہیں کون کون سے ہوں گے. ایک ہوگا یز ہبانی نہیں رائٹ, اور ایک ہوگا تز ہبانی. ہاں جی, باقی دو کون بتائے گا؟ تز ہبانی اور اس کے بعد پھر تز ہبانی. اب آپ کو پتہ ہی یہ تین دفعہ کہاں کہاں پہ آتے ہیں, بتائیے. ہاں نیو اسٹوڈنٹس بتائیں نا. آپ دیکھیں کہ بھئی کہاں کہاں پہ آ سکتا ہے, کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, وہاں سے سٹارٹ کریں. کوئی سے نیو, آپ ذرا نیو اسٹوڈنٹس کے نام بھی مجھے بتا دینا کس کو آپ نیو کہیں گے. کون بتانا چاہیں گی؟ سسٹر نصرت برنی. اچھا, سسٹر سارہ زکی بتا دیں. وعلیکم السلام. ہاں کوشچن یہ ہے کہ تز زبانی کے ان کے تینوں کے کہاں پہ میں نے کون سے سیکھے ہیں, تینوں کے اشارے سے بتا دیں یا ویسے بتا دیں. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, تز حبینہ جو ہے وہ سامنے کے لیے اشارہ استعمال ہوتا ہے رائٹ, تز حبینہ. تو دو کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ تذہبان. ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہاں پر استعمال ہوتا ہے ہیا تذہبو, تو دو کے لیے کیا ہوگا؟ تذہبانی. اچھا, تیسرا ہم نے بات کی تھی کہ مذکر کے لیے بھی سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تذہبو, تو دو کے لیے کیا ہوگا؟ پانی. اس کا مطلب تذہبانی تین دفعہ آتا ہے ہمارے گرامر ٹیبل میں, تین مرتبہ آتا ہے. یہ کوشچن تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ چار ایسے افعال ہیں فعل مضارع والے جن کے آخر میں نون ایسا آتا ہے کہ جو نون جب منصوب بنتا ہے تو نون گر جاتے ہیں ان کے. تو تذہبینہ سے تذہبی رہ جاتا ہے, تذہبون سے تذہبو رہ جاتا ہے, یذہبون سے یذہبو رہ جاتا ہے, اور یذہبانی سے کیا رہ جائے گا؟ یذہبا, تذہبا, تذہبا اور تذہبا. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور آخری دو صیغے جو ہیں یذہبنا, یذہبنا اور تذہبنا, یہ نہیں بدلتے رائٹ. تو ان کا اعراب کیسے بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں فعل المضارع, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں مبنی علی السکون, کیونکہ اس کے آخری جو روٹ لیٹر اس پہ سکون آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں اس کو مبنی علی السکون. اب اس کی حالت کیا بتائیں گے؟ فی. اب یہ تینوں حالتوں میں ایسے ہی رہتا ہے, تو ہم کہیں گے فی محل. اور کون سا محل ہے؟ فی محل رفع بھی ہو سکتا ہے, فی محل نصب بھی ہو سکتا ہے, فی محل جر بھی, مجزوم, فی محل جزم بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو انڈیکیٹر ہے وہ فی محل ہے, کیونکہ چینج ہی نہیں ہوتے یہ. اس کے ایگزامپلس بھی ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کاف للتشبیہ, تشبیہ دینے کے لیے حرف کاف استعمال ہوتا ہے اور اپنے بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے, تو یعنی یہ حرف جر. جی کوشچن. جی بتائیے. اچھا دیکھیں, ہم نے جب اس کا اعراب کرنا ہوتا ہے, ان کا جب ہم اعراب کرتے ہیں, پہلے اس پہ بھی آ جائیں. تذہبی, تذہبینہ کر دیں پہلے. اس کے اعراب میں ہم کہیں گے یہ فعل مضارع ہے رائٹ. اب فعل مضارع اور یہ اس کی مرفوع حالت ہے, تو ہم کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع, اور اس کو انڈیکیٹر کیا ہے مرفوع کا؟ بثبوت النون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. اس کا ان ساتوں کا ہم کہیں گے یہ فعل مضارع ہیں مرفوع بثبوت النون. اور ہر ایک کا فاعل کا بتا رہا ہے. تذہبینہ میں یا انڈیکیٹر ہے فاعل کا, اور تذہبونہ میں اور ان میں واو انڈیکیٹر ہے فاعل کا,
اور یذهبانی تذهبانی میں الف انڈیکیٹر ہے فائل کا. تو یہ دو چیزیں ہم اپنے اعراب میں بتاتے ہیں انالیسز میں. ایک تو بتاتے ہیں کہ اس کی جو حالت کیا ہے، مرفوع، منصوب، مجزوم اس حالت میں، اور اس کی علامت کیا ہے. اس سے پہلے والی کی علامت کیا تھی؟ اگر آپ نوٹ کریں تو پہلے علامت کیا تھی؟ دمہ، یعنی فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور ظاہر ہے تو آپ ظاہر کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ پہلا ہو گیا. اور جب منصوب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فعل مضارع منصوب بالفتح. یہ پہلے ہو گئے. نیکسٹ جو ہمارا ہے ان 1 2 3 4 5 6 7، اس کے اندر پہلی حالت جو ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور فاعل ان کا بتا رہا ہے یا با با الف. اب منصوب حالت میں کیا ہوگا؟ فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون گر گیا. وہ بڑا انٹرسٹنگلی، وہ جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بردر آصف کی اگر آپ سنیں انگلش کی ویڈیوز ہیں تو وہ کہتے ہیں نون آتا ہے نون جاتا ہے. دس از ہاؤ ایکسپلینس دس. نون آتا ہے مرفوع، نون جاتا ہے تو منصوب حالت ہے، اور مجزوم بھی یہی ہوتی ہے. اب آگے تیسرا اور لاسٹ دو جو بدلتے نہیں ہیں، لیکن اس کا بھی تو اعراب کرنا ہے. کبھی یہ منصوب حالت میں آئیں گے، کبھی یہ مجزوم حالت میں آئیں گے، کبھی مرفوع. تو حالت کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے تینوں کیسز میں مبنی علی السکون فی محل رفع، یا فی محل نصب، یا فی محل جزم. اب تشبیہ کے لیے کاف کا استعمال حرف جر کی طرح ہے. مثلا ھذا البیت کل مسجدی، یہ گھر مسجد جیسا ہے. کا کے ساتھ المسجدی. جی کوشچن؟ آواز نہیں آئی. اچھا چلیں. ھذا البیت کالمسجد، ھذہ القہوۃ کالماء. دیکھیں ھذہ القہوۃ کالماء، یہ قہوہ پانی جیسے ہے. کل تاکید کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مثلا حضرت طلاب کلہم. تو نوٹ کریں ایک وہ ہوتا ہے حصہ جس کی تاکید کی جا رہی ہے، تو اس کو مؤکد کہتے ہیں، مؤکد. اور جس حرف سے کی جا رہی ہوتی ہے وہ ہے مثلا کلو. ان دونوں کا اعراب ایک ہے. جب میں کہتا ہوں اعراب، کسی کا مائک جو ہے نا وہ اوپن ہے، ذرا میوٹ کر دیں گے مائک کو اپنے. کیا کوشچن تھا کوئی؟ اچھا اچھا اچھا. وہ کہاں سے کرتے ہیں کوسٹ ہے؟ ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ. یہ کہاں سے کو پارٹیسپینٹس میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. کو ہوسٹ. چلیں چلیں. چلے اب ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے بات کی حضرت طلاب کلہم. تو الطلاب، اچھا اچھا اب آواز آ رہی ہے میری؟ حضرت طلاب کلہم. الطلاب
کی تاکید کی گئی کلو سے، تو کلو جو ہے یہ کہلائے گا حرف تاکید یہاں پہ، اور جس کی تاکید کی جا رہی ہے وہ مؤکد. تو آپ میں سے اسٹوڈنٹس جو آپ پڑھ چکے ہیں تفعیل کا پیٹرن؟ نہیں ابھی نہیں پڑھا ہم نے، لیکن ہم نے شاید اس میں پڑھا تھا QC 3 یا 4 میں. یعنی مؤکد، آپ اب گیس کر سکتے ہیں کہ مؤکد کیسے بنا ہوگا. سنت مؤکدہ کی طرح، ٹھیک ہے. تو کون سا پھر فعل فاعل کیا ہوا ہے اس کا؟ اکدہ یؤکدو، مؤکد مؤکد. اور تاکید، قرأت الکتاب کلہ، میں نے کتاب پڑھی ساری کی ساری. تو پہلا تھا حاضر ہوئے اسٹوڈنٹ سب کے سب، میں نے کتاب پڑھی تمام کی تمام مکمل، تو کلہ. تو یہ استعمال جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ استعمال ہے. بحثت عنہ فی المدرسۃ کلیہا، میں نے تلاش کیا اس کو مدرسے میں سارے کے سارے، یعنی سارے مدرسے میں نے اس کو تلاش کیا. اب نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کلو ہے، یہاں پہ کلہ ہے، اور یہاں پہ کلی ہے. کس سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے؟ اپنے مؤکد سے. الکتابہ یہاں پہ تھا، دیکھیں یہاں پہ حضر الطلاب یہ فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اس کے ساتھ اس کی تاکید بھی مرفوع ہے. یہاں پر مفعول بہ ہے، منصوب ہے، تو اس کی تاکید بھی منصوب سے ہو رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں فی المدرستی، مدرستی یہاں پہ کیا ہے؟ مجرور ہے، اس لیے کلی بھی مجرور آئے گا. تو یہ ہمارا کانسیپٹ تھا، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور حرف الندا کا استعمال، یا کے بعد ایہا کا اضافہ ہوگا اگر اسم پر ال لگا ہوا ہے. مثلا یا ایہا الناس، یا ایہا الرجل، اس انداز سے. کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اسم ہے لیکن فعل والا معنی دیتے ہیں، جیسے حیا، آؤ چلے آؤ. بنا، ساتھ ہمارے، یعنی دونوں کا معنی ایک ہی ہے. بنا ہمارے ساتھ، حیا بنا، چلے آؤ ہمارے ساتھ. تو بنا ہمارے ساتھ ہو گیا، حیا آؤ. آہ یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، تو آہ کے معنی میں آہن. اف معنی ہوتا ہے میں بور ہو گیا ہوں سخت، اف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ ڈیروگریٹری کسی کو آپ نے دینی ہو، اف. اور آمین قبول کرنے کے معنی میں، یعنی دعا کو قبول کرنا. تو اب دیکھیں ان الفاظ کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو فعل کا معنی دیا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور آخری چیز ہم آج پڑھیں گے حاضہ کے متعلق اسم اشارہ. حاض الکتاب، یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہ کتاب. اور حاضہ اسم اشارہ ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پہ الف لام لگا ہوا ہے. however اگر ہم نے کہنا ہو تاریخ کی یہ کتاب، تو کیسے کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہوا نا یہ کتاب. اگر ہمیں کہنا ہو تاریخ کی کتاب، صرف تاریخ کی کتاب، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے کتاب التاریخ. ٹھیک ہو گیا. اگر کہنا ہو کتاب کی، یعنی اس کتاب کی تاریخ، تو پھر کیسے کہیں گے؟ دیکھیں انٹرسٹنگلی ہم کہیں گے کتاب التاریخی حاضہ. یہاں پر حاضہ ہم شروع میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ یا اگر میں حاضہ شروع میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ مجھے ال لگانا پڑ جائے گا. تو اگر میں ال لگاؤں گا تو پھر اس کا معنی بالکل بدل جائے گا. پھر تو یہ اب تاریخ کی کتاب کا معنی نہیں رہے گا، پھر تو یہ اس کی صفت بن جائے گی. پھر یہ بنے گا حاضل کتاب التاریخ، یہ کتاب کون سی کتاب؟ تاریخ والی. تو ہم اس کو استعمال کریں گے اگر ہم کہنا چاہیں یعنی تاریخ کی یہ کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب و تاریخ اور حاضہ. تو پھر حاضہ جو ہے نا یہ اس کتاب کی صفت کہلائے گی. تو اس معنی میں بھی اب یہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے، کتاب و تاریخ حاضہ. کون سی کتاب؟ تاریخ کی یہ کتاب. تو یہ کانسیپٹ بھی آج ہم لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے.
ہم بتا رہے ہیں حاضہ کا استعمال. ایک حاضہ کا استعمال ہوتا ہے حاضل کتاب، یہ کتاب. میں کہنا چاہوں حاضل کتاب جمیل، یہ کتاب خوبصورت ہے، یا مفید حاضل کتاب، تو ایک جملہ بنتا ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں یا میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی یہ کتاب، تو ٹپیکلی آپ کا خیال ہوگا تاریخ کتاب تو ہم کہیں گے ہم کہیں گے کتاب التاریخ. اب اگر تاریخ کی یہ کتاب کہہ رہے ہیں تو میں حاضہ نہیں کہہ سکتا، کہ میں حاضہ کتاب التاریخ نہیں کہہ سکتا، تو حاضہ کے ساتھ مجھے ال لگانا پڑتا ہے. تو یہی معنی دینے کے لیے ہم حاضہ کو آخر میں لے آئیں گے. ابھی حاضہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ایز ہم بعد، اور آپ کو یاد ہے نا کہ مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، رائٹ، بیچ میں نہیں آ سکتی، اس لیے اس کو آخر میں لے آئیں گے. کتاب و تاریخ حاضہ، تو اب یہ حاضہ ریفر کر رہا ہے کتاب کو، اور ایز اے میٹر آف کتاب کی صفت بن رہا ہے ان دس کیس. تو معنی کیا ہوگا؟ تاریخ کی یہ کتاب. تاریخی کتاب کی تو بات ہو رہی ہے، تاریخ کی کتاب، لیکن تاریخ کی کون سی کتاب؟ تاریخ کی یہ کتاب. ٹھیک ہے. اگر میں کہنا چاہوں تاریخ کی خوبصورت کتاب تو کیسے کہوں گا؟ تاریخ کی خوبصورت کتاب کون بتائے گا؟ تاریخ کی خوبصورت کتاب بتائیے. جمیل، جمیل، ماشاء اللہ. تو آپ کلیریفائی ہو گیا نا جی. الجمیل آئے گا، کیونکہ کتابو جو ہے، کتابو معرفہ ہے، اور اس لیے ال آئے گا، صرف معرفہ آئے گا. نہیں، حاضہ کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. اچھا ایک سیکنڈ. تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا لیسن کا جو ریفرنس ہے. آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کتاب سے. الدرس الثامن عشرہ، لیسن نمبر 18. تو شہزاد صاحب، میں بن جاتا ہوں حامد، اور آپ آج تھوڑی دیر کے لیے بن جائے آمینہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. حامد لی زوجتہ، حامد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر. آپ یعنی اب زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، یعنی این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، صلاة العصر کے بعد آپ کہاں جانا چاہتی ہیں. اس میں دیکھیں جو الفاظ تریدینہ کا معنی کیا ہے، کہ تریدینہ کا اشارہ کر دیں پہلے. تریدینہ آپ جانا چاہتی ہیں یا آپ چاہتی ہیں، تو اس کو ہم کیسے کہیں گے؟ فعل مضارع، اور اس کا مضارع کی یہاں پر کیا ہے، علامت کیا ہے؟ بثبوت نون، اور فاعل جو ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ہے یا. تو یہ ہمارا. اور تذهبی میں کیا ہوا؟ ان تذهبی. تو ان تذهبی میں ان نے کیا کیا ہے؟ ان نے گرا دیا ہے، یعنی نون گر گیا یہاں پہ. تو تذهبی کو ہم کیسے کہیں گے؟ فعل مضارع منصوب بحذف النون. تو یہ آج کا ہماری پریکٹس ہے. جی آمینہ.
ماشاء اللہ، یہ آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں جارتنا، جارتا، یہ جارتا یعنی کہ جار ہے میل، اور جارت نیبر ہمسائی، اور یہ ہے مؤنث ہمسائی. اریدو ان ازورا، تو ازورا